الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بنا، اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا ہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ کے رشتے ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کا کام کوئی رسنا نہیں ڈال سکتا، چاہے 1% کوئی مانے چاہے 100% کوئی مانے۔ اور جن کو بعد میں احساس ہوگا وہ سوائے حسرت کے کوئی اور ان کے پاس کام نہیں ہوگا۔ جی لہذا کس کو راضی کریں کہ سب راضی ہو جائیں؟ سب کو راضی کرنا تو مشکل ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کس کو راضی کریں کہ سب راضی ہو جائیں؟ سب کو راضی کرنا ناممکن ہے، تو بس ایک کو راضی کر لیں، یہ حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ امام حسین کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔ ایک کو راضی کر لیں، پھر اس کا کام ہے کہ وہ سب کو راضی کرے گا۔ جی امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ امام حسین کی مناجات کے جملے، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ کیا حسین جملہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی دعا میں، اپنی مناجات میں حسین جملہ ایک اور فرماتے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، سخط مولا اور رضائے عوام، جس نے تجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے تجھے راضی کیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے۔ یعنی اگر امر دائر ہو جائے، اگر میں ایسے مقام پر آ کے کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے اللہ کو راضی کروں یا عوام کو، تو حسین مولا کا دیا ہوا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، عوام کو ناراض کر دو، پھر یہی اللہ اس عوام کو تمہارا مرید بنا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اللہ کا کام ہوگا کہ سارے لوگ اسی کے ہو جائیں گے جس نے اللہ کو راضی کیا۔ سب ساتھ چھوڑ چکے تھے مگر اللہ حسین سے راضی تھا، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ نتیجہ ہے نہیں۔ بھائی روزانہ حسینیوں میں اضافہ ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ کیا ہوا؟ سب لوگ ناراض، حتیٰ بعض رشتہ دار ناراض، قوم قبیلہ ناراض، خاندانی مدینے کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے لوگ، آبا و اجداد سے صدیوں نہیں ہزاروں سال سے مکے میں رہنے والا خاندان امام حسین کا۔ امام نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا ہے، امام نے مکہ بھی چھوڑا ہے۔ میرے نانا کے 2 شہر تھے، میں دونوں شہروں پر حجت تمام کروں گا۔ ہم اصلی مکی ہیں، امام حسین اصلی مکی تھے جی، آبا و اجداد سے مکی قبیلہ ہے، اور مکے کے 25 قبیلوں میں سردار قبیلہ ہے بنی ہاشم۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایسا قبیلہ ہے جو کسی دیہات میں رہتا ہو جسے کچھ لوگ جانتے ہوں اور کچھ لوگ نہ جانتے ہوں۔ قریش کے 25 قبیلوں میں سردار قبیلہ تھا بنی ہاشم۔ اس قبیلے کا فرد فرید ایک حسین وجود امام حسین۔ پھر نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے تو خاندان مدینے میں آباد ہو گیا، تو سرکار مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، امام حسین مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں۔ بھائی امام حسین کے والدین نے ہجرت کی ہے نا، امام حسین کے والدہ نے اور والد نے ہجرت کی ہے۔ 2 ہجری کی آپ کی ولادت ہے امام حسین کی، معاف کیجیے گا 4 ہجری کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نبی کی رحلت کے موقع پہ 6 سال کے ہیں، تو یہ خاندانی طور پہ مکی پھر مدنی ہے۔ آپ نے پھر مدینے کو چھوڑ کے مکے میں 6 مہینے قیام کیا ہے، اور 6 مہینے رہنے کے بعد جب چھوڑ رہے ہیں تو گویا مکہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کل تاریخ نہ کہے کہ اپنا وطن چھوڑ گئے تھے، وطن میں ہوتے تو وطن والے ساتھ دیتے، نہ اس وطن والے نے ساتھ دیا نہ اس وطن والے نے ساتھ دیا، مگر ساتھ اس نے دیا جو اس کائنات کا مالک ہے۔ اور جا بھی رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ رات کی تاریکی میں چلے جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہمیں بتا کے نہیں گئے، ہم سے مشورہ نہیں کیا، اعلان نہیں کیا امام حسین نے۔ نہیں، سب کے سامنے جب رات کی تاریکی میں
رات کی تاریکی میں ولید ابن عقبہ نے، جو گورنر مدینہ تھا یزید کی طرف سے، اس نے جب خط پکڑایا، تھا تو اس کے والد کا گورنر، مگر اس کے بعد ظاہر گورنریاں بعض محفوظ رہیں، بعض کو تبادلے ہوئے، تو خط بھیجا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے، مرکز سے خط آیا اور اب فلاں کا انتقال ہو گیا، اور یزید جو ہے اب حاکم خلیفہ ہے، اور اس کی بیعت لینی ہے 3 لوگوں سے، عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عمر کے بیٹے سے، عبداللہ ابن زبیر سے، زبیر ابن عوام کے بیٹے سے، اور حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب کے بیٹے سے۔ تو عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ امام حسین کو پیغام دیا، امام آ گئے ملنے کے لیے۔ اچھا، درباروں میں جانے کا ان کا مزاج نہیں ہے، مگر اگر کبھی دربار شجاعت کا مظاہرہ کا اور بہادری کے مظاہرے کا ذریعہ بن جائے تو پھر جیسے وہ میدان جہاد ہے تو یہ بھی تو میدان جہاد ہے۔ تو امام پھر اس میدان میں گئے جسے دربار کہتے ہیں، خط پکڑا دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور کس کی بیعت لے لو؟ یزید کی بیعت لے لو۔ امام نے اسے لپیٹا اور واپس وہاں رکھتے ہوئے فرمایا کہ رات کی تاریکی ہے، کل دن نمودار ہونے دو، سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال کرو۔ جی قربان جائے امام حسین کی حکمت پر، سارا مدینہ روشنی ہونے دو، سورج نکلنے دو، کل دن نکلنے دو، آج رات، اس وقت رات ہو رہی ہے، کل سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر پلٹے، اکیلے گئے تھے، اپنے ساتھ اپنے بنی ہاشم جوان لائے تھے، مگر انہیں باہر روک دیا تھا۔ فرمایا باہر رکے رہو، میں اکیلا جاؤں گا، مجھے اکیلا بلایا ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو اندر آ جانا۔ تو جب حضرت نے یہ کہہ کر لوٹے ہیں تو مروان ابن حکم نے ولید ابن عقبہ سے کہا، آپس میں رشتہ دار بھی تھے، بنی امیہ کے خاندان کے بڑے لوگ تھے، بڑا نام تھا دونوں کا، ہر کام میں بڑا نام تھا۔ تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو ابھی مارو یا بیعت لو۔ تو جب امام نے اس لہجے کی گفتگو آپس میں کرتے ہوئے انہیں سنائی، اتنا اونچا بولا کہ حسین سن لیں، تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا اونچا ایک نے دوسرے سے کہا کہ امام حسین سن لیں۔ تو امام مڑے اور امام نے فرمایا اتقتلنی انت ام هو یا ابن زرقہ۔ بڑا عجیب جملہ ہے جی، ایک صلوات اور پڑھیں۔ قریب کرو، تو یہ تم اس سے زیادہ قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اندر آ جائیے نا آپ، تھوڑا سا ایک صلوات پڑھتے ہوئے، اور تھوڑا آگے، اس طرف آگے جگہ ہے۔ تم صادق، تم لوگ آگے آ جاؤ، وہیں نہیں بیٹھنا، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا۔ مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، صلوات پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مجلس اعزا ہماری عبادت ہے، ہم عبادت سمجھ کے اس میں بیٹھتے ہیں اور وضو کر کے آتے ہیں، طہارت کر کے آتے ہیں، کم سے کم دل صاف کر کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھنے کا جب ایک نے یعنی ولید سے کہا مروان نے کہ آج حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین ہاتھ نہیں آئیں گے، اب حسین نہیں ملیں گے اگر چلے گئے تھے۔ تو امام نے مڑ کر دیکھا، فرمایا اتقتلنی انت ام هو یا ابن زرقہ۔ اے بد کردار عورت کی اولاد، عجیب اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے مارو گے؟ یہ امام کا ایک جلال تھا۔ اونچی آواز ہوئی، حسین مولا کی، حضرت عباس دربار میں آ گئے، تلوار کھینچے ہوئے، مولا آپ کو تکلیف کس نے دی؟ حضرت نے فرمایا نہیں عباس، ہم دربار سے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے دن پھر دن کے وقت میں امام نے سفر کا آغاز کیا ہے، باقاعدہ قافلہ بنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اکیلے بیٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت چلے گئے، جات میں بعد میں کوئی کہے کہ صاحب رات کو چلے گئے، دن میں چلے گئے، اچانک چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا چلے گئے۔
یہ خطرناک لوگ تھے، ظالم لوگ تھے. یہ باقاعدہ امام کے قافلہ بنا ہے پورا، 63 محملیں. امام نے 63 محملوں پر اپنا قافلہ تیار کیا. پورا دن لگا ہے محملوں کو سجانے میں اور سواریاں بٹھانے میں. اور پھر امام نے